اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ سلسلہ دروس زیارت مبارکہ آل یاسین، ہم اس سلام پر پہنچے: السلام علیکہ حین تقوم، السلام علیکہ حین تقعد، السلام علیکہ حین تقرأ و تبین، السلام علیکہ حین تصلی و تقنت، السلام علیکہ حین ترکع و تسجد، السلام علیکہ حین تحلل و تکبر، السلام علیکہ حین تحمد و تستغفر۔ آپ پر سلام ہو جب آپ کھڑے ہوں، سلام ہو جب آپ بیٹھے ہوں، سلام ہو جب آپ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کی تفسیر کریں، سلام ہو جب آپ نماز پڑھیں اور خشوع سے عبادت کریں، سلام ہو جب آپ رکوع کریں اور سجدہ کریں، سلام ہو جب آپ توحید اور تکبیر کا ورد کریں، سلام ہو جب آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں اور استغفار کریں۔ زیارت آل یاسین امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ہماری معرفت کو بڑھاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ امام وقت پر ہر حالت میں سلام کرنا چاہیے، حتیٰ ان کی جو عبادت کی حالتیں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے سلام کرنا چاہیے، چونکہ اس وقت حقیقی عبادت گزار اللہ کے آپ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کے وارث بھی آپ ہیں۔ یہاں امام زمان علیہ السلام کی عبادت کے جو مختلف پہلو ہیں اور اعمال ہیں ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ آپ کے قیام، قعود، تلاوت، تفسیر قرآن، اسی طرح آپ کی نماز، آپ کا اللہ کی بارگاہ میں خشوع، رکوع، سجدہ، ذکر توحید، تکبیر، اسی طرح حمد و ثناء پروردگار، اسی طرح استغفار، یہ سارے اپنی جگہ جو ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر ایک تشریح اور تفسیر رکھتے ہیں اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ہم مختصراً چند عناوین پر یہاں گفتگو کریں گے۔ یہاں امام مہدی علیہ السلام اور قرآن کا ذکر ہوا کہ السلام علیکہ حین تقرأ و تبین، یعنی یہاں امام مہدی صلوات اللہ علیہ کی قرآن سے جو وابستگی ہے اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، چونکہ ہماری احادیث کے مطابق حجت خدا قرآن کے ہمراہ ہے اور قرآن حجت خدا کے ہمراہ ہے۔ حجت خدا قرآن مجید کے حقیقی مفسر ہیں، بلکہ وہی قرآن ناطق ہیں، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو ہدایت کے لیے آئی، اور امام وہ ہستی ہے کہ جو ہادی بن کے آئے، یعنی معلم ہیں اور یہی ہدایت کو ہمارے سامنے ہماری فہم اور عقل کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ایک زندہ کتاب ہے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القرآن حی لا یموت وَإِنَّهُ یجری کما یجری اللیل والنہار۔ قرآن جو ہے وہ ایک زندہ کتاب ہے، وہ مردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ زمانے کے ساتھ ساتھ وہ بھی جاری ہے، جس طرح دن رات چل رہے ہیں وہ بھی چل رہا ہے۔ کما تجری الشمس والقمر، جس طرح سورج اور چاند حرکت میں ہے، قرآن بھی اسی طرح جو ہے وہ حرکت میں ہے۔ بس امام بھی ہر دور میں اس کے تقاضوں کے مطابق قرآن کی تفسیر فرماتے ہیں اور اس کی تعلیم سے انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں امام مہدی علیہ السلام کی عبادت کا ذکر ہے اور مولا کی عبادت کے جو مختلف پہلو ہیں، جیسے مولا کا قیام، قعود، مولا کا نماز پڑھنا، مولا کا قنوت اور عبادت کرنا، اسی طرح رکوع، سجود، یہ ساری امام زمان علیہ السلام کی بندگی اور عبودیت کے جلوے ہیں۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ
کتاب شریف الغیبت میں ایک روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام قائم اتنا طولانی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک خدا انہیں فتح نہ عطا کر دے۔ اب یہ فتح کس پہلو سے ہے، زمانہ غیبت میں کس پہلو سے ہے اور زمانہ ظہور میں کس پہلو سے ہوگی؟ ہر انسان ہمیشہ جنگ کی حالت میں ہے۔ اگر جہاد اصغر نہ ہو تو جہاد اکبر تو ہے، انسان کے نفس سے تو جنگ ہے۔ انسان جب نفس سے جنگ کی حالت میں اپنے آپ کو کمزور پڑتا ہوئے دیکھے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اور سجدہ فقط عبادت نہیں ہے بلکہ الہی قرب کا ایک اہم ترین مظہر ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا جو عنوان ہے وہ مولا کا ذکر اور ان کا استغفار۔ السلام علیک حین تحمد و تستغفر۔ امام اگرچہ معصوم ہے لیکن پھر بھی ہمیشہ استغفار کرتے ہیں، اور استغفار ایک بلند ترین ذکر ہے۔ ہمارے تمام ائمہ یہ ذکر کیا کرتے تھے، اپنے لیے بھی کرتے تھے اور امت کے لیے بھی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن الذین یستغفر اللہ لنا ویغفر اللہ ببرکتنا۔ فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ سے استغفار کیا جاتا ہے اور ہماری برکت سے مغفرت ہوتی ہے۔ ہم اپنے استغفار میں ان ہستیوں کو اپنے توسل کا ذریعہ بناتے ہیں اور ان کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اسی طرح ایک پہلو جو ہے وہ امام کی حیات ہے۔ یہاں ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق مولا جو ہے اس وقت زندہ اور موجود ہے، حالت عبادت میں ہوں، حالت استغفار میں ہوں، یہ ساری حالتیں ایک زندہ ہستی کی ہیں، اور مولا پر یہ درود و سلام ہمارے مولا سے ایک روحانی تعلق اور ان کی معرفت کا اظہار ہے۔ بالآخر امام موجود ہیں، ہمارے اعمال پر ناظر ہیں اور ہمارے تمام امور ان کے سامنے ہیں، اور اس ہستی نے بالآخر آنا ہے اور آخر الزمان میں ظہور کرنا ہے۔ جیسے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابنی محمد هو القائم من بعدی، میرے بیٹے، میرے فرزند محمد میرے بعد امام قائم ہیں، اور یہ وہ ہیں وَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، یہ وہ ہیں کہ جو آخر الزمان میں خروج کریں گے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس سلام میں امام زمان علیہ السلام کی عبادات اور ان کی روحانیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی قرآن کے حوالے سے تفسیر اور تعلیم کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ امام بالآخر ہر زمانے میں مرکز ہدایت ہیں۔ ہماری یہ جملے ہماری مولا سے محبت اور قرب کا اظہار ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سلام جو ہے جب ہم ادا کرتے ہیں تو یقیناً امام کی نگاہ لطف جو ہے وہ ہمیں شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ جو ہے ہمیشہ یہ کرم اور فیض جو ہے ہم پر جاری رکھے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔